السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ کچھ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، کچھ آپس میں گفتگو ہو رہی ہے اور ذرائع ہمیں بتا رہے ہیں کہ ایک پلان بن رہا ہے اور اس پلان کا تعلق پاکستان کی آنے والی سیاست سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ ماضی میں تو ہم سنتے رہے کہ لنڈن پلان بن رہا ہے، لنڈن میں ساری ملاقاتیں ہوتی تھی، لیکن ابھی اس ساری گفتگو، اس ساری مبینہ سازش کا جو سینٹر پوائنٹ ہے وہ واشنگٹن ڈی سی ہے۔ میں واقعات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں آج اپنے اس ویلاگ میں، اور جو کچھ ہمیں سمجھ آ رہی ہے، جو کچھ یہاں پر تجربہ کار لوگ جو باتیں کر رہے ہیں وہ میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ ٹینشن اتنی بڑھائی جا رہی ہے پاکستان میں مختلف اداروں کے بیچ کہ ایک ایسی فضا قائم ہو جس میں کوئی ماورائے آئین اگر کام کا اگر کوئی سوچ بھی رہا ہے تو لوگ یہ کہیں کہ بالکل ضروری ہے، اس کو ہونا چاہیے تاکہ پاکستان میں عام آدمی جو ہے اس کی زندگی محفوظ رہ سکے۔ اس وقت سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں اس وقت ہو کیا رہا ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان انتہائی کنٹروورشل ہو چکا ہے اور جو بھی ان کے حالیہ ڈیسیژن ہے صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ اس وقت نون لیگ کے گھر کی ایک طرح سے جو محاورہ ہے نا کہ لونڈی بن چکے ہیں، ہر ان کی بات پر وہ عمل درآمد کرتے ہیں اور اب ان پر اتنا زیادہ پبلک پریشر بڑھا دیا گیا ہے۔ روزانہ 4 پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں کہ فورن فنڈنگ کیس میں عمران خان کو آپ سزا سنائیں، اگر آپ سزا نہیں سنائیں گے تو ہم الیکشن کمیشن کے سامنے آ کے بیٹھیں گے۔ کل کا دن بڑا ایونٹ فل تھا، میں آپ کو باتیں بتا دیتا ہوں۔ جنرل قمر جاوید باجوہ بڑے متحرک نظر آئے اور امریکنز ان کا فوکس تھا۔ انہوں نے جو ونڈی شرمن ہے ڈپٹی سیکریٹری، اس کو ٹیلی فون کیا، میں اپنے ویلاگز میں آپ کو بتا چکا ہوں، اور بظاہر جو گفتگو سامنے آئی وہ یہی تھی کہ جی وائٹ ہاؤس اپنا رول پلے کرے کہ وہ آئیں اور آئی ایم ایف پر دباؤ ڈالیں۔ ونڈی شرمن کا وائٹ ہاؤس پر کیا اثر و رسوخ ہے؟ ونڈی شرمن تو ڈپٹی سیکریٹری ہے، اس کا وائٹ ہاؤس سے کوئی تعلق نہیں۔ عملی طور پر اس بات کا ہمیں کنیکشن نظر نہیں آتا۔ پھر اس کے بعد سینٹ کام کے سربراہ جنرل مائیکل ایرک کوریلا جو ہیں، ان کے ساتھ ٹیلی فون ہوا، یہ بھی رات خبر آئی، اور اس میں پاکستان کے ساتھ جو امریکہ کے تعلقات ہیں اس پر بات کی گئی کہ اس تعلق کو بڑھایا جائے۔ اب جنرل جو ہیں سینٹ کام کے، ان کے پاس تو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ کوئی پالیسی میں کوئی تبدیلی لا سکیں، یا وہ کوئی امریکہ اور پاکستان کے بیچ جو تعلقات اگر کسی خرابی کا شکار ہیں تو وہ اس کو ٹھیک کر سکیں۔ امریکہ کا ایک سسٹم ہے، وہاں پر جو سیکریٹری آف اسٹیٹ ہے وہ وزارت خارجہ دیکھنا اس کا کام ہے، اور سینٹ کام جو ہیں وہ تو اپنے ڈیفنس سیکریٹری کو جواب دہ ہیں، پینٹاگون کو جواب دہ ہیں، وائٹ ہاؤس سے ان کا بھی کوئی تعلق نہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو آئی ایس پی آر ہے وہ یہی کہہ رہا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے حوالے سے بات ہوئی۔ پاکستان کی فوج کے سربراہ تو ڈیفینیٹلی ایک ان کی یونیک پوزیشن ہے اور یہاں پر سب سے زیادہ طاقت انہی کے پاس ہے۔ وہ تعلقات کی بہتری کے حوالے سے، سیکیورٹی کے حوالے سے کوئی بھی ہمارے ہاں ڈیسیژن لے سکتے ہیں، اور ان کے پاس اتنی ہمت ہے کہ پھر اس پر وہ عمل درآمد بھی کرا سکے۔ یہ میں پریکٹیکل بات کر رہا ہوں، آئین اور قانون میں بھلے اس کی گنجائش ہے یا نہیں ہے، لیکن جن امریکن لوگوں سے بات ہوئی ہے ان کا سٹیٹس اتنا لو ہے اور ان کے ڈپارٹمنٹ اس طرح کے ہیں کہ وہ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات میں کیا بہتری کی بات کر سکتے ہیں، یا وہ کون سا ڈیسیژن لے سکتے ہیں، یا وہ ان پٹ بھی دینے کی پوزیشن میں ہیں یا نہیں ہیں۔ ڈپٹی سیکریٹری کا تو صدر سے یا ایون اپنے سیکریٹری سے بھی رابطہ بڑا مشکل ہوتا ہے، کوئی اتنا زیادہ، یہ پاکستان نہیں ہے، وہاں پر ہر بندے کی ٹیبل ہے اور اس پر وہ کام ہوتا ہے۔ پھر میں آپ کو ایک اور میٹنگ بتا دیتا ہوں، وہ میٹنگ گھوڑا گلی میں ہوئی، مریم نواز کی میٹنگ، جس میں بتایا جاتا ہے کہ نواز شریف صاحب بھی شریک تھے بذریعہ ویڈیو لنک، ایک بڑے سفارتکار سے، اس کا تعلق بھی انہی علاقوں کی طرف سے ہے۔ میں نام اس لیے نہیں لیتا کہ پھر بہت ساری چیزیں کہ جی وہ کتنے بجے آئے کتنے بجے گئے، اور میں تو کوئی کسی انٹیلیجنس ایجنسی میں تو ہوں نہیں کہ میں پوری فوٹو کھینچ کے آپ کو ٹائم بتا دوں، لیکن یہ ملاقات ہوئی۔ لیکن اس میں ایک سب سے بڑی جو اہم ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم امریکہ سے رابطے بڑھا رہے ہیں، ہمارے سیاستدان بھی بڑھا رہے ہیں، اور ہمارے جو فوجی حکام ہیں وہ بھی بہت زیادہ بات کر رہے ہیں۔ دوسری جانب ایس سی او وزرائے خارجہ کانفرنس تاشکند میں تھی، وہاں پر جو بلاول بھٹو ہیں وہ باقی سب سے ملے ہیں، لیکن انہوں نے رشین فارن منسٹر سے ملاقات نہیں کی۔ بتایا جاتا ہے کہ انفارمل انٹریکشن ضرور ہوئی، لیکن ہمارے فارن آفس نے یہ اعلان کیا تھا
کہ ملیں گے رشیا کے فارن منسٹر سے بھی بلاول بھٹو، چائنا کے فارن منسٹر سے بھی، وہ 6-7 جو ممالک ہیں ان کے، تاجکستان ہے، کرغزستان ہے، چائنا ہے، ان کے تمام وہ جو منسٹر ہیں فارن افیئرز کے، ان سے ملاقات ہوئی ہے، لیکن رشین فارن منسٹر سے ملاقات نہیں ہوئی۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید وہ اگلی میٹنگ کے لیے جہاں گئے ہیں وہاں پر ان کی ملاقات ہوئے گی۔ یہ کیا میسج دے رہا ہے؟ یہاں پر جو ذرائع ہمیں بتا رہے ہیں، مسلم لیگ نون کے قریبی جو ہمارے دوست ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں، اور بائی دا وے میں آپ کو بتاؤں، عمران خان کل اپنا ریئیکشن دے چکے ہیں۔ ان کا ایک بڑی سٹیٹڈ پوزیشن ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کے جو فارن پالیسی کے حوالے سے جو چیزیں ہیں وہ اگر آپ امریکہ سے ہمارے چیف کچھ کہیں گے تو وہ ان ریٹرن آپ سے کچھ لیں گے، تو کیا آپ وہ ڈیمانڈ انہوں نے کیا کی ہوگی؟ کیا چیزیں ہیں جو امریکہ ہم سے مانگنے کی کوشش کر رہا ہے؟ اور اگر وہ ہماری مدد کرتے ہیں تو پھر کیا وہ اس ریٹرن میں جو مانگ رہے ہیں وہ قوم کو، مطلب کیا وہ ہم دے سکتے ہیں؟ بڑا ان کا امپورٹنٹ یہ ریئیکشن تھا۔ لیکن یہاں پر جو اس وقت بات ہو رہی ہے، جو اداروں کے بیچ میں لڑائی ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر جس طرح سے یلغار کی ہے محترمہ مریم نواز نے، اور وہ جس طریقے سے جس طریقے سے شہباز شریف صاحب بات کر رہے ہیں، جو 3 ججز ہیں جن میں چیف جسٹس صاحب بھی شامل ہیں، ان کے بارے میں جس طرح کی گفتگو ہو رہی ہے، قابل اعتراض متنازع گفتگو اور ذاتی حملے، غلیظ حملے، پھر جو 2 ججز نے جس طریقے سے جو خط لکھے، وہ اب وہ جو آڈیو آئی ہے اس میں یہ ثابت ہو گیا کہ وہ غلط بیانی سے کام کر رہے ہیں۔ چیف جسٹس صاحب نے تو سب کو بڑے احتیاط سے، بڑے بھرم سے سنا، اور اس کے بعد ان کے کہنے پر جو مسٹر پلپوٹو کا جو جس پر بات ہوئی اس کو انہوں نے ان کا نام بھی ناٹ ریکمینڈڈ اس کے بارے میں کہا۔ اٹارنی جنرل صاحب نے بھی ریکویسٹ کی کہ آپ اس کو کر دیں، وہ کر دیں، ڈیفر کر دیں۔ تو 5 لوگ جو تھے اس میٹنگ میں وہ ڈیفر کرنے کا کہہ رہے تھے، صرف ایک قاضی فائز عیسیٰ رولا ڈال رہے تھے، اور طارق مسعود صاحب بھی بالکل آپے سے باہر ہو رہے تھے، جو ان کی آواز کی جو ٹون ہے اس میں لگ رہا تھا۔ تو وہ دونوں جج جو اپنے آپ کو شہید بنا کے پیش کر رہے تھے، ایک میڈیا کی ڈارلنگ بنے ہوئے ہیں، کچھ یوٹیوبرز کی بھی، تو وہ بری طرح ایکسپوز ہوئے ہیں کہ کیا وہ ان کا لہجہ تھا، کیا وہ چاہ رہے تھے، کیا ان کی گفتگو ہے پاکستان کے اداروں کے بارے میں، پاکستان کے بارے میں، اور اپنے آپ کو وہ کیا سمجھتے ہیں۔ ٹوٹل عمر عطا بندیال صاحب نے اس کو ایکسپوز کر دیا۔ لیکن یہ سب ایک چیز کی نشاندہی کر رہا ہے، وہ یہ کہ جیسے پہلے جگتو فرنٹ تھا، لنڈن پلان تھا، اسی طرح یہ سارا بھانمتی کا کنبہ واشنگٹن کی مدد سے جو کچھ بھی کرنا چاہ رہا ہے یہاں پر، اس کے اب خد و خال ظاہر ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور اس کے کردار بھی سامنے آ گئے ہیں۔ رشین فارن منسٹر سے ایسے موقع پر نہ ملنا جہاں پر ہمیں سستا تیل مل سکتا ہے، سستی گندم مل سکتی ہے، اور جہاں پر پاکستان کا جو فیوچر ہے وہ اس خطے میں انہی لوگوں کے ساتھ، انہی ممالک کے ساتھ جوڑا جاتا ہے اس کے بعد جو سی پیک ہے اس کے بعد۔ لیکن اس طرح نظر انداز کرنا اور امریکہ کی طرف ہی بھاگنا، ہمارے جو سیاستدان ہیں ان کی ملاقاتیں آپ اس سے دیکھ لیں۔ میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں بھی آپ کو بتایا کہ جو امپورٹڈ آئٹمز ہیں ان کی لسٹ بھی ریوائیو کر دی گئی ہے امریکن سفیر کے کہنے پر مبینہ طور پر۔ تو ایک ایسا ماحول بنایا جا رہا ہے، ماورائے آئین قدم اٹھانے کی جسٹیفیکیشن، کوئی ایمرجنسی لگانے کی جسٹیفیکیشن، اور اس وقت یہ جو حکومتی جو سیاستدان ہیں ان کی طرف سے یہ کوشش ہے کہ اگر کوئی بھی ایسی واردات ہو تو اس میں ان کا حصہ ڈل جائے، اس میں ان کو کچھ اقتدار کی وہ بندر بانٹ میں وہ شریک ہو جائیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ آگے کس طرف چیزیں جاتی ہیں، کیونکہ ابھی تک جو بھی ان رابطوں کی جو بھی اطلاعات ہیں، جو بھی خبریں ہیں، اس کی جو ریزنز بتائی گئی ہیں وہ بظاہر لاجیکلی ان کو تسلیم کرنے پر دل نہیں مانتا۔ میں یہ لیکن کیونکہ یہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہے، میں یہ وہ بات آپ سے کر رہا ہوں جو ہمارے انالیسز میں آ رہی ہے، جو ہمارے جن لوگوں سے ہماری بات ہو رہی ہے ان کا تجزیہ ہے۔ یہ آگے کیا ہے یہ اللہ کی ذات جانتی ہے، یا وہ کریکٹرز جن کے بارے میں ہم نے بات کی ہے وہ جانتے ہیں۔ ہمیں جیسے جیسے انفارمیشن ملے گی ہم آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں گے، اور میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ حکومت جو ہے وہ ہر بندے کو اٹھانے کے اور بند کرنے کے چکر میں ہے، فیک نیوز کہنے کے ساتھ ساتھ۔ تو یہ ایک ہمارا اپنا انالیسز ہے، اور میں نے فیکٹس آپ کے سامنے پیش کیے ہیں جن کی بنیاد پر یہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب پر رحم کرے۔ جلد آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔